السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کلاس شروع کرتے ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ مائکس کا خیال رکھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پچھلی تفسیر نکال لیجئے، ایک آدھ کوشچن لاسٹ تفسیر میں سے۔ جی، مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جی، مرتد کون ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو پہلے ایمان لا کے بڑی خوشی راضی سے کفر کر لے، جو ہاں راہ رات سے جس کو زندگی دنیا کی زندگی میں جو گم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسے مرتب کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی شابش۔ دنیاوی یعنی فائدہ، مرتد، وہ ہمیشہ دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے اور ہاں دین بالکل، چھوڑ یہ ویسے دیتا میرا ہے۔ جی اگلا کوشچن تھا۔ چلیں، اور اچھا ہوا آپ نے پورا جواب السلام دے دیا، علیکم ماشاء میم۔ اللہ۔ جی جی بولیں جی میم، بولیں بولیں۔ مرتد وہ کہ جو دین لا کر، دین اسلام لا کر اور پھر دین سے پھر جاتا ہے اور دنیاوی ہاں، فائدوں دوبارہ کے لیے کافر ہو پھرتا ہے۔ جاتا ہے، یا دوسرے جو بھی جس دین پہ جی، تھا اس پہ پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور واپس چلا مرتد جو جائے یا ہوتا جو بھی وہ مرتد ہے، ہاں جی، واپس مرتد بہت ارتاد سے ہے، میم اس کا ارتاد۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اسلام کو سمجھ کر قبول کر کے مسلمان ہو جائے، پھر شیطان کے وسوسے میں آ جائے یا حالات سے تنگ آ کر کفر میں آ ہاں جائے۔ مطلب وہ ریزنس ہیں آگے کہ انسان مرتد کیوں ہو جاتا ہے، وہ اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے بتائی ہیں۔ لیکن مرتد کا معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ارتاد سے ہے، ارتاد کے مطلب ہو جانا پھر جانا۔ تو ایک مسلمان ہوا ایک بندہ، لیکن پھر کیا ہوا، جیسے اس وقت بھی ہوا تھا جب نیا نیا اسلام آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تھا، تو کچھ لوگ ایمان لائے تھے لیکن دین کی خاطر قربانیاں نہیں دے سکے، مشکلات کو برداشت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس طرح برداشت نہیں کر سکے، ان کی وجہ کیا تھی کہ ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کی تھی اور آخرت پر اس کو ترجیح دی، تو اس لیے وہ دین کی خاطر قربانی نہیں دے سکے اور اپنے پرانے جو ہے کفریہ دین کے اوپر پلٹ گئے۔ مرتد جو ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جی میم اس کی قتل سزا کرتے تو ہیں، قتل کیا جائے۔ واجب القتل ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ٹائم دیا جاتا ہے پہلے کہ اس وہ کو توبہ 3 کرے دن گا۔ کی مہلت دی جاتی ہے، 3 ہاں دن کی مہلت دی جاتی جی، کہ ہے، وہ اگر وہ توبہ کر لے۔ اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہاں نہیں تو خود قتل کا ہاں، حکم ہے۔ کیونکہ حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 3 جو لوگ ہیں ان کا خون جائز ہے، جیسے ایک قصاص میں لیا جاتا ہے، اور جیسے شادی شدہ زانی ہوتا ہے، اور جیسے مرتد ہوتا ہے جو اسلام کو چھوڑ کے پلٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو مرتد کے بارے میں انفارمیشن ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو بتایا گیا تھا وہ تو ایک ایکسیپشن بتائی گئی تھی کہ اگر کسی نے مشکل حالات میں صرف اوپر اوپر سے بول دیا اسلام کے خلاف، تو لیکن دل اس کا دین پر مطمئن ہے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن یہاں پر میم بتایا گیا۔ مرتد کا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حکومت کر سکتی ہے، انسان خود نہیں کر سکتا، جس طرح آج کل ہاں جی چل رہا ہے بالکل، جی، اور لوگ خود ہی قتل کر دیتے ہیں ہاں پکڑ کے، ویری وہ گڈ چیز پوائنٹ، غلط ہے۔ بہت اچھا، جی جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ ہاں یہ بالکل، یہ سارے کام حکومت کے ہوتے ہیں، اور حکومت ہی اس کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے، اور حکومت ہی اس کو ٹائم دے گی، اور پھر اگر وہ نہیں لے گا تو یہ سارے کام
جو ہے وہ حکومت وقت یا امام وقت کے ذمے ہوتے ہیں، پرسنلی کسی کے ذمے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر پرسنلی کسی نے ایسا کوئی چیز کی تو وہ خود قاتل ہوگا اور اس کو پھر قاتل ہونے کی سزا بھگتنی پڑے گی، ٹھیک؟ اپنے ہاں، ہاتھ کسی میں مطلب قانون کوئی انسان نہیں کو لے سکتا، جائز نہیں ہے کہ قتل کرے۔ جی نہیں، اپنے ہاتھ میں قانون کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ جیسا کہ آج جی کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جہالت میں، شدید ترین جہالت میں، کہ فلاں نے جی قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اٹھا کے اس کو جلا دیا فلاں، یہ تو بہت ہی شدید قابل جرم اور قابل سزا جرم ہے، جو اگر ایک مسلمان کرتا ہے تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان ساری چیزوں کا فیصلہ امام وقت یا حکومت وقت کے ذمہ ہوتا ہے، اور وہی تحقیق کر کے پھر اس کا فیصلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایکسکیوز می باجی، اگر حکومت بھی اسلامی ہو نا، جو حکومت بھی پرواہ بھی نہ کرے تو پھر نہیں، پھر بھی آپ ذاتی طور پہ نہیں کر سکتے، ذاتی طور پہ اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذاتی طور پہ تو اجازت ہے ہی نہیں نا، بالکل بھی، کہ آپ ذاتی طور پہ اس طرح تو آپ دیکھیں بہت ہی بگاڑ پھیل سکتا ہے۔ کوئی جاہل ہے، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، وہ کہے جی یہ قرآن اس نے غلط طریقے سے پڑھا ہے تو لاؤ تلوار نکالو اور اس کو ختم کر دو، تو یہ جی میم، کسی جس طرح صورت میں اکثر بھی، ہو بھی رہا ہے۔ کسی صورت میں بھی کسی پرسن کو انڈیویجولی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی کہ کسی نے پرسنلی اٹھا کے تلوار نکال کے کسی کو ختم کر دیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام وقت تھے، جو بادشاہ وقت تھے آپ کہہ لیں، ان کے پاس معاملات لائے جاتے تھے، پھر وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کیا ہوگا۔ تو چاہے کتنا بھی بڑا جرم ہے، آپ پرسنلی اس کو سزا نہیں دے سکتے، حکومت نہیں دے رہی ہے پھر بھی نہیں دے سکتے، پھر وہ اللہ کے ذمہ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دیں گے اس کو پھر، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ قانون ہاتھ میں کسی حال میں بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں کوئی دلیل ہی نہیں ملتی نا، سیدھی سی بات ہے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دیکھیں، کوئی کسی صحابہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے یہ کیا ہو کہ جی انہوں نے پرسنلی کسی کو اٹھا کے قتل کر دیا کہ اس نے گستاخی کی تھی یا اس نے کچھ ایسا کیا تھا، تو کہیں پر بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی میم طرح ہم یہ تو بات یاد بہرحال رکھیں۔ وہی کر سکتے ہیں کہ ان کو قبرستان میں ان کی نماز جنازہ اور ان کو قبرستان میں ہاں، دفن، وہ بھی جب ہم وہ یہ کر ڈکلیئر ہو سکتے ہیں۔ جائے گا، ڈکلیئرڈ جی مرتد، ڈکلیئر ہو جائے۔ ڈکلیئرڈ مرتد کے ساتھ پھر یہ سب ہوتا ہے کہ جو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ مرتد تھا، حکومت نے اس کو ڈکلیئر کر دیا یا امام نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ مرتد تھا، تو پھر اس کے اوپر مرتد کے احکامات جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بندہ ہے، اذان ہو رہی ہے یا نماز ہو رہی ہے مسجد میں، اور وہ مسجد کے باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، پھٹے پہ گپے لگا رہا ہے، تو یہ مرتد ہے؟ نہیں مرتد، اوہو، اب دیکھیں مرتد کون ہے؟ جو اسلام اس نے قبول کے کیا، ظاہر ٹھیک ہے؟ سے سن لیں، اپنے آپ سن لیں، کو ابھی نہ بولیں، سن لیں۔ اسلام اس نے قبول کیا، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد کسی بھی سوشل پریشر میں یا کوئی بھی وجہ ہوئی شیطان کے بھڑکانے میں، وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کے پرانے دین کے اوپر چلا گیا اور کافر ہو گیا، یہ مرتد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مرتد نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ جی سمجھ آ میم، گئی بچوں؟ ہاں، جی یہ میم، مرتد یہ ہوتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے اوپر اور مختلف سزائیں ہوتی، بٹ وہ مرتد نہیں ہو جاتا، دین اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ مرتد کون ہے؟ جو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے دین اور اسلام کو چھوڑ دوسرا دیا۔ میم ڈکلیئرڈ جو آپ نے بتایا ہے جی ہاں، کہ اپنے طور ڈکلیئرڈ، سے بھی جی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، وہ ڈکلیئر جو ہوگا امام وقت کرے گا یا جو بھی ہے حکومت وقت کرے گی کہ ہاں یہ مرتد ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں مرتد ہو جاتے بیٹا کہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے گپے لگا، یہ تو بہت دنیا لگا رہی تھی تو آدھی دنیا مرتد ہو چکی اس لحاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے اور اس کی سزا انسان خود بھگتے گا، لیکن مرتد نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اسلام سے خارج ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صرف وہ ہے جو اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گیا، ٹھیک ہے، اسلام سے باہر نکل گیا، اس نے کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور کفر کے اوپر واپس جا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس بات کو کلیئر رکھیں۔ چلیں میں آج کی تفسیر کی طرف چلتی ہوں، اور آج کی تفسیر آپ کی سورہ النحل آیت نمبر 118 ہے، 118۔ وَعَلَى الَّذِينَ، وَعَلَى اور اوپر، الَّذِينَ ان لوگوں کے،
ہادو جو یہودی بن گئے یا جو یہودی ہوئے. ہادو کا لفظ جو ہے وہ اس سے یہودی بھی اسی لفظ سے اوریجنیٹ ہوا ہے. اور بیسیکلی جو تھے نا یعقوب علیہ السلام، ان کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس کے اوپر یہودیوں نے اپنا نام رکھ لیا تھا. اور یہ بہت غور طلب ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خود سے یہودی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، یہ بنی اسرائیل تھے جو بعد میں اپنے عقائد بگاڑ کے یہودی بن گئے. تو اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا حرام کیا تھا، ما قصصنا جو بیان کیا ہے ہم نے، علیہ کا آپ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، من قبلو اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے. الفاظ اس میں صرف ایک قصصنا کا لفظ آیا ہے، اور یہ بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. قصہ یا قصو کے مطلب ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے جانا، اور اسی سے پھر قصہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات کو کہتے ہیں جو بار بار بیان کی جا رہی ہو، نسلاً در نسل بیان کی جا رہی ہو. اور قصہ کا لفظ پھر بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اس کا رواں ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، خود سے یہودی بن بیٹھے، ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں جو ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یعنی یہ چیزیں حرام کر کے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. تو فرمایا گیا کہ جو لوگ یہودی بن بیٹھے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں. تو کہاں بیان کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قرآن میں بیان کر چکے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہاں بیان کر چکے ہیں کہ یہود پر کیا چیزیں حرام کی گئی تھی؟ یہاں پر اشارہ سورہ الانعام آیت نمبر 146 کی طرف ہے. الانعام آیت نمبر 146. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک آف کریں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہودیوں پر کیا چیزیں حرام کی تھیں، اس کا بیان کہاں ہے؟ سورہ الانعام 146. تفصیل وہاں پر گزر چکی ہے. سورہ الانعام 146 میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اب ترجمہ غور سے سن لیں. آیت نمبر 146 الانعام، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہود پر کیا چیزیں حرام کی گئی تھیں. تو جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ذی ظفر کو حرام کیا تھا. ذی ظفر کہتے ہیں ناخن والا جانور. تو ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا. تو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ذی ظفر یعنی ظفر ناخن کو کہتے ہیں. تو ناخن والے جانور سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسے جانور جن کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، سیپریٹ نہ ہو، جیسے بطخ کی ہوتی ہیں، آپس میں جڑی ہوتی ہیں نا جلی کے ذریعے، جیسے شتر مرغ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حرام کیا تھا. اس کے علاوہ کیا حرام کیا تھا؟ اور گائے اور بکری کی جو چربی تھی وہ بھی ان پر حرام کی تھی. گائے اور بکری دونوں کی چربی یہود پر حرام کی گئی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اب دیکھیں نا، ہم چربی استعمال کرتے ہیں نا، لیکن ان کے اوپر حرام کی گئی تھی. اور کیوں حرام کی گئی تھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ سزا ہم نے ان کی سرکشی بغی کے باعث دی تھی، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں. تو یہ ہے سورہ الانعام 146، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جس کا ذکر پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں قرآن کریم میں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہود پر حرام تھی جو پہلے بنی اسرائیلی تھے، اور یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی، بغی کی سزا تھی. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا کیوں رہے ہیں؟
تو بتا اس لیے رہے ہیں کہ کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، آبجیکشن تھا، کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں ان 4 چیزوں کے علاوہ جو دین اسلام میں حرام ہے، کچھ اور چیزیں بھی حرام تھیں جنہیں تم مسلمانوں نے حلال کر رکھا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر تمہاری شریعت اور بنی اسرائیل کی شریعت دونوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر اس میں تضاد کیوں ہے، ڈفرنس کیوں ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تو یہی 4 چیزیں ہیں جو مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، یہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی حرام کی تھی، اور ان کی الہامی کتابوں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن بنی اسرائیل جو بعد میں یہودی بن بیٹھے، ان پر زائد چیزیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بطور سزا حرام کی گئی تھی، جیسے ناخن والے جانور اور چربی وغیرہ جو بتایا گیا۔ تو یہ بطور سزا تھا ان کے لیے، یہ جواب دیا جا رہا ہے ان کے اعتراض کا۔ یعنی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ بتا ہی رہے ہیں کہ اگر کسی قوم پر کچھ حرام کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، خود سے کوئی حلال حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہی مضمون آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں کہ حلال حرام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اپنی طرف سے کوئی بھی حلال حرام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی پوائنٹ یہی ہے کہ اگر ان کے اوپر زائد چیزیں حرام تھیں یہود کے اوپر، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کی تھی، اور ان کی بغی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے کی تھی۔ تو وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی ایسا ان کی اپنی ذاتیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے خود سے بھی بعض چیزیں، حلال چیزیں حرام کی ہوئی تھی۔ یعنی اتنی زیادہ سرکشی اور ذاتی انہوں نے کی تھی۔ ایک تو آپ بنی اسرائیل کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو حکم دیا گیا اس کا الٹا کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مزید یہ بھی کیا تھا کہ یہ ایک تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بعد میں حرام کی نا، انہوں نے خود سے بھی کچھ حلال چیزیں اپنے پر حرام کی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال اونٹ کا گوشت اور دودھ ہے، جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور کیوں حرام کر لیا تھا؟ وجہ یہ تھی اس کی کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری تھی، ارک النساء کی یا کچھ بھی تھی، جس میں ان کو اونٹ کا گوشت یا دودھ کچھ عرصے کے لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ نہ پئیں، یا ان کو ویسے ہی کچھ مسئلہ تھا، بہرحال ان کو تھوڑے عرصے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اب یہود نے کیا کیا کہ ان کی ایک اقتداء میں پیچھے پیچھے وہ چیزیں اپنے پر حرام کر لی خود سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ تحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کے ازواج مطہرات نے تھوڑا سا ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، جبکہ انہوں نے صرف شہد کا شربت پیا تھا اپنی کسی اور زوجہ کے پاس، تو آپ نے ایک دم سے قسم کھا لی تھی کہ آج اس کے بعد میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا، تو فوراً سورہ تحریم کی آیات اتر آئی تھی کہ نہیں، آپ اس طرح سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے اپنی ازواج کے کہنے پر، کیونکہ دیکھیں اگر آپ حرام کر لیتے تو شہد جیسی اتنی شفا جس میں ہے اور اتنی بڑی چیز، وہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہو جاتی۔ تو بہرحال بات ہو رہی ہے یہود کی کہ انہوں نے بعض حلال چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام کر لی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ اور اس کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آتا ہے، آل عمران 93 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہر کھانا جو ہے وہ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو خود سے اسرائیل نے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، انہوں نے اپنے نفس کے اوپر پرسنلی حرام کر لیا تھا۔ تو انہوں نے پرسنلی کیا تھا، انہوں نے اس کو جرنلائز کر لیا اور خود سے حلال چیز کو حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں بطور سزا ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ تو یہ یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ شریعت ایک ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی تھی تو بطور سزا ان پہ کچھ چیزیں حرام کی گئیں، لیکن مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی شریعت میں، شریعت محمدیہ میں وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، وہ ان کے اوپر کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے بغی کی تھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے ایسا کہ ان کی سزا کے طور پر ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، یہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے کوئی نعمت اس سے روک لی جائے، جیسے قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، رشتوں کو توڑنا، رحمی رشتوں کو توڑنا، تو قطع رحمی رزق اور عمر میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے،
رزق میں کمی ہو سکتی ہے، نعمتیں رک سکتی ہیں اگر قطع رحمی کی گئی، اور عمر میں کمی کا باعث ہے۔ کیوں ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو تو رشتہ داریاں جوڑ کر رکھے۔ کیا چاہتا ہے؟ عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو تو رشتہ داریاں جوڑ کے رکھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہوگا، اپوزٹ کیا ہوگا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا، قطع رحمی کرے گا، تو اس کے رزق اور عمر میں کمی بھی ہو سکتی، اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک، تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس کی سزا میں اس کے رزق میں کمی ہو سکتی ہے، نعمتیں اس کو روکی جا سکتی ہیں، تو جس میں سے قطع رحمی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جیسا کہ حدیث بتا رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت امید افزا بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ثم ان ربک، پھر بے شک رب آپ کا، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملو، جنہوں نے عمل کیے، ماضی جمع کا صیغہ ہے، سوا برے، بجہالت، بوجہ جہالت کے۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے بوجہ جہالت کے، ثم پھر تابو، انہوں نے توبہ کر لی۔ تابو، ہاں، تابہ سے ہے، تابہ یتوبو، جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے توبہ کر لی، کہ اور من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی برے عمل کے بعد انہوں نے توبہ کر لی۔ مزید کیا کیا؟ وہ اصلحو، اور انہوں نے اصلاح بھی کر لی۔ یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اصلاح سے، اور اصلاح جو ہے وہ بگاڑ کا الٹ ہوتا ہے، کریکشن کرنا۔ تو ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، ان سب کے بعد، لغفور، البتہ بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہود کی سرکشی کی باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جن مسلمانوں نے اسلام کے احکامات آنے سے پہلے یا حکم سے ناواقفیت کی بنا پر، یا تو ابھی احکامات آئے نہیں تھے، یا حکم آنے کے باوجود بھی اس سے جو ناواقف لوگ تھے انہوں نے کچھ غلط کر لیا، تو اب ان کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ اس کی تو بہت سخت سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی ان کی نافرمانیوں پر سخت سزا ملی۔ تو اس پر ایک موٹیویشن دی جا رہی ہے، ایک تسلی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جہالت میں، غفلت کے باعث، بے جہالت، شرک کیا یا کوئی بھی کفر کیا یا کوئی بھی برا کام کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ ہاں، عمل السوء کرنے کے بعد کیا کیا؟ بے جہالت میں، ثم تابوا، انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ بجہالت کا جو لفظ یہاں پر آیا وہ بہت غور طلب ہے، کہ جنہوں نے جہالت کے اندر برے عمل کیے اس کے بعد توبہ کی۔ تو جو جہالت ہے نا، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ کہ مکمل لا علمی، کہ پتہ ہی نہیں انسان کو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کیسے معاملات کرنے، علم ہی نہیں ہے، علم حاصل ہی نہیں کیا، تو جاہل ہے بالکل ہی، پتہ ہی نہیں غلط ہے صحیح کا۔ دوسری جہالت کون سی ہوتی ہے؟ وقتی جہالت ہوتی ہے، کہ پتہ آپ کو سب کچھ ہے، لیکن وقتی طور پہ کیا ہوا، کسی بھی وجہ سے غصہ آیا کسی کے اوپر یا کسی سے حسد ہوا، تو اب وقتی جہالت آپ کے دماغ کے اوپر چھا گئی، وقتی طور پر عقل پر پردہ پڑ گیا، غصے میں عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، اور حسد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ وقتی جہالت ہوتی ہے کہ احکامات پتہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن غصہ عقل پر چھا گیا، اس نے عقل پر پردہ ڈال دیا، حسد چھا گیا، تو وقتی طور پر کسی نے جہالت میں کوئی برا کام کیا، لیکن پھر اس کو فوراً احساس ہو گیا، یا مکمل لا علمی کے طور پر کیا، لیکن پھر اس کو پتہ چل گیا کہ حکم یہ ہے، تو اب اس نے کیا کیا کہ فوراً اس نے اس کو ایکنالج کیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا؟ توبہ کی۔ توبہ کیسے کی؟ توبہ کی شرائط کے ساتھ، فوراً توبہ کر لی۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہو، پھر حال میں اس کام کو قطعاً چھوڑ دے، اور مستقبل میں اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے،
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس بندے سے معافی مانگے یا اس کا حق ادا کرے۔ تو بہرحال پہلی چیز کیا ہے کہ اس نے بجہالت کوئی غلط عمل کیا تھا، پھر اس نے کیا کام کیا کہ اس نے شرائط کے ساتھ توبہ کر لی، جیسے ہی پتا چلا کہ کیا برا ہے وہ پلٹ آیا، رجوع کر لیا، اور جن کا حق مارا تھا ان کا حق بھی دے دیا، ان سے معافی مانگ لی، تدارک کر لیا۔ اگلا کام کیا کیا؟ وہ اصلحو، اور اصلاح بھی کر لی، یعنی نہ صرف برے کام چھوڑے بلکہ اچھے کاموں کی طرف راغب بھی ہو گیا، اچھے کام اپنائے، اپنی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا، جیسے شرک چھوڑ کر توحید اپنا لی، نیک اعمال کرنے لگے، پہلے برے عمل کرتے تھے، یعنی برائی کو بھلائی سے بدل دیا۔ تو ان سب کے بعد ان ربک من بعدہا، یہ یعنی توبہ کرنے کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد کیا ہے؟ آپ کا رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، غفور الرحیم ہے اور رحم کرے گا۔ اور یہ اصول جو ہے ہمیشہ کے لیے اور سبھی کے لیے یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ جہالت میں اگر کوئی کر رہا ہے، بہت ہی لا علمی ہے، لیکن یا پھر وقتی جہالت تھی، لیکن جیسے ہی پتہ چل جائے تو وہ پلٹا ہے، اس نے توبہ بھی کی پوری شرائط کے ساتھ، مکمل طور پہ توبۃ نصوح، اور پھر اصلاح بھی کی۔ یہ بھی شرط ہے، یہ نہیں کہ اصلاح نہ کرے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ پر اصرار کرتا ہے کہ توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد اصرار کر رہے ہیں، یا یہ کہ گناہ جان بوجھ کر کیا کہ کوئی بات نہیں ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کیا گیا کہ جان بوجھ کر آپ نے گناہ کیا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، یا توبہ کرنے کے بعد بار بار گناہ پر اصرار کیا، یا جس کا حق مارا تھا آپ نے حقوق العباد میں سے، اس سے آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا یا اس کی ادائیگی کی کوشش نہیں کی، یا جس کا حق مارا تھا اس سے معاف نہیں کرایا، تو پھر توبہ کی قبولیت کی جو کم ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ اس کے باوجود بھی کسی کو کسی بات پر معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے یہ شرائط جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کو پورا نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر توبہ کی قبولیت کی توقع کم ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو ایک پورا طریقہ بتا دیا ہے کہ جس سے نادانستگی میں، بھول سے، وقتی جہالت میں غلط کام ہو گیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً پلٹے، رجوع کرے، انا کا مسئلہ نہ بنائے، مایوس نہ ہو، اللہ سے بھی گڑ گڑا کر توبہ کرے۔ اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حقوق کا ہے، تو اس سے بھی معافی مانگ لے۔ انا کا مسئلہ تو بندوں سے ہی آتا ہے نا، اللہ سے تو آتا نہیں کہ کیسے معافی مانگے۔ نہیں، معافی وہ ضرور مانگ لے گا جس کو آخرت اپنی بنانی ہے، کہ میری وہاں پر یہ بندہ پکڑ نہ کر لے کہ میرا حق اب یہاں پر دو، تو وہاں تو بڑی مشکل ہے۔ تو جس کو اس بات کا خیال ہے وہ انا کو سائڈ پہ رکھ کے وہ معافی مانگ لے گا، اور پھر اصلاح بھی کرے، ٹھیک ہے؟ اصلاح بھی ضروری ہے کہ اپنی برائیاں چھوڑ کے نیکیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا تھا، امتن، ایک امت۔ امت کے کئی معنی ہوتے ہیں، امام اور رہنما اور ایک ہی بڑی جماعت، ایک وغیرہ وغیرہ۔ تو بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا، اور کیا خوبی تھی؟ قانتن للہ، قانتن، مطیع و فرما بردار تھا۔ قانتن کا جو لفظ ہے نا، قنوت سے ہے، قنتا۔ قنوت کے اندر دو تین چیزیں پائی جاتی ہیں، عاجزی اور انکساری، فرما برداری دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ فرما برداری کرنا، یہ قانت کے مطلب ہوتے ہیں۔ اور قانتن اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھے پورے، قانتن للہ، مطیع فرما بردار تھے دوام کے ساتھ اللہ کے لیے، اور کیا تھے؟ حنیفن تھے، حنیف یکسو تھے، فوکس تھے۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے ون ڈائریکشنل ہونا، یونی ڈائریکشنل، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہونا۔ تو فوکس تھے، حنیف تھے۔ ولم یکو من المشرکین،
اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے۔ تو یہ خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہیں۔ کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ بیان اس لیے ہو رہی ہیں، اچھا ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا، اس میں رواں ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چلے سنا دیتی ہوں کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار، حق کا پرستار، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو یہ ذکر کیوں آ رہا ہے؟ مشرکین جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں کہ ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں کیا صفات تھیں، اور خود کو دیکھو اور سوچو کیا تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہو؟ ہیں؟ وہ کیا کرتے تھے اور تم کیا کر رہے ہو؟ تو کیا تم سنت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے میں کامیاب ہو، جو اس میں حق بجانب ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیا خوبیاں یہاں بیان ہوئی ہیں، نمبر وار دیکھتے ہیں۔ پہلی خوبی ہے ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا امت کے کئی معنی ہوتے ہیں، امام، بڑی جماعت وغیرہ، تو یہاں بمانی امام بھی آیا ہے کہ وہ بہترین امام تھے، بہترین رہنمائی کرنے والے تھے، توحید کے سچے علم بردار تھے، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بھی آیا ہے، یعنی ایک پوری جماعت تھے وہ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک فرد واحد نے، اکیلے بندے نے وہ کام کر دکھایا جو ایک پوری امت کا ہوتا ہے، باطل کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ گئے۔ تو دیکھیں نا، انہوں نے ایک پوری امت کا کام کیا نا۔ اب کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے؟ بت پرستی کا عالم تھا، والد جو ہے وہ بھی بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بت فروش تھا، اور اس میں وہ اکیلے ڈٹ گئے، تو ظاہر ہے وہ ایک امت تھے پورے، کانا امتن۔ اتنی خصوصیات تھی ان کے اندر جو بہت سے لوگ مل کر بھی اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں بہت سی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر ان کو امت کہا گیا ہے، کانا امتن۔ ایک انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو پوری ایک امت مل کر کرتی ہے، اس لیے ان کو امت کہا گیا ہے۔ وفادار تھے، رشد والے تھے، شروع ہی سے شرک سے بیزار تھے۔ دوسری خوبی ہے قانتن للہ، ہر وقت ہر حالت میں دوام، ہمیشگی، کنسسٹنسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، سچے فرما بردار تھے، جان تک کی پرواہ نہیں کی، آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جو بھی حکم ملا، جب بھی حکم ملا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا آپ سپر کر دیا رب العالمین کے لیے، اور انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا دیا۔ تیسری خوبی تھی حنیفن، اللہ کی طرف یکسو تھے، ون ڈائریکشنل، یونی ڈائریکشنل، ٹھیک، فوکس تھے اللہ کی طرف، صرف اللہ کی رضا مقصود رکھنے والے تھے، اسی کے ہو کر رہنے والے تھے، جیسا بھی حالات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تکلیف ہو، غمی ہو، خوشی ہو، ہر وقت دھیان کس کی طرف تھا؟ اللہ کی طرف رکھنے والے تھے، محور اور مقصد اللہ کی رضا تھی۔ چوتھی خوبی ہے ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ شرک سے تو وہ نبوت ملنے سے پہلے ہی سے بیزار تھے نا، جس کے تفصیلات آپ سورہ الانعام میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو اتنے بت پرستی کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولا، لیکن شروع سے وہ کہتے تھے کہ اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ آزر تم کیسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ بول سکتی ہیں نہ کچھ کر سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب پیچھے گزر چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی ایک بہت بڑی خوبی تھی جس کا قرآن میں ہی ذکر آتا ہے کہ وہ بہت ہی رحم دل تھے، اواہن تھے، اواہن، آہوزاری کرنے والے تھے، دوسروں کا غم، دوسروں کی تکلیف بہت محسوس کرنے والے تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ تو انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ خلیل اللہ کہلائے، اللہ کے بہت ہی اچھے دوست۔ مزید خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہیں آگے۔ جی، شاکرن لِأَنْعُمِهِ، شاکرن شکر گزار تھا، یہ بھی اسم فاعل ہے، شکر گزار ہونے والا۔ شاکرن لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ انعمی تو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعمتوں کی جمع ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ اجتباہ، اس نے چن لیا اسے، وہداہ، اور اس نے ہدایت دی اسے، کس کی؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اجتبا کا لفظ ایک نیا ہے۔ اجتبا کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا روٹ جیم بے واو ہے، ٹھیک ہے،
اجتبا کا مطلب ہوتا ہے کسی عمدہ چیز کو چن کر منتخب کر کے اپنے قریب کر لینا، کسی عمدہ چیز کو چن کر منتخب کر کے اپنے قریب کر لینا، اور اسی لفظ مجتبی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے نا مجتبی اور مصطفیٰ، تو اسی سے وہ لفظ بھی ہے۔ تو مزید اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اللہم جعلنا منہم۔ تو شاکرا لانعمہ، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھے، اللہ کی ہر نعمت کا انہوں نے شکر ادا کیا۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کیا رزق کا، کیا نبوت کا، کیا ہمت کا، کیا طاقت کا، کیا اپنی جد و جہد کا، کیا اولاد کا، سب کا شکر ادا کیا۔ کیسے؟ کہ ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ تو اب ان کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے؟ سورہ نحل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں آپ نے پڑھی جن کی طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، جیسے دودھ کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بین الفرسی دمی، خون اور گوشت، اس کے گوبر کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو نعمتوں کا ذکر تھا، تو بطور نمونہ، بطور سمبل ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے شکر گزار بندہ۔ شکر گزار بندہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ ہر چیز کا استعمال اللہ کی اطاعت میں کرنے والا ہوتا ہے، ہر چیز اس کی راہ میں لگانے والا ہوتا ہے، اور دعائیں بھی انہوں نے کیسی مانگی، وہ بھی شکر گزاری پر ہی مبنی تھی۔ انہوں نے دعا کیا مانگی کہ یا اللہ تو ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دے۔ کیا پیاری دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ان لوگوں میں سے ہی، جو عرب کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک رسول اٹھا دے۔ اور دعا کیا کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ایک ان کی اولاد میں سے ایک فرما بردار امت اٹھا دے، امت مسلمہ اٹھا دے۔ یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ تو یہ سب کچھ ان کی دعاؤں سے ہوا۔ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں شکر گزار بنتے ہیں۔ امت مسلمہ بھی ان کی دعا سے اٹھائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شکر گزاری کے عوض کیا کیا؟ اجتباہ، ان سب خوبیوں کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور قریب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر شکر گزاری کی وجہ سے ان کو چنا، اور چن کر اجتباہ کیا کیا؟ ان کی نسل میں سے کتنے سارے انبیاء مبعوث کر دیے۔ بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن سے بنی اسرائیل بنے تھے، ان کے 12 بیٹوں سے، اور انہی میں سے بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ جتنے بھی آپ کو ویل نون نام ہیں وہ سارے انہی میں سے مبعوث ہیں، اور یہ سب کچھ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے مبعوث ہوئے، تو یہ ان کو چن کر یہ صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو یہ سب، اور ان کی دعا بھی تھی کہ ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے ایک نبی اٹھایا گیا۔ تو یہ بھی سارا کچھ ان کی دعا سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء ان کی نسل میں سے اٹھا دیے، چلا دیے، پوری نسل چلا دی، اور آخری نبی بھی انہی کی نسل میں سے آئے۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ یعنی کیسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے آپ دیکھیں۔ ابھی آپ کو بتایا کہ بت پرستی کا ماحول تھا، بادشاہ اتنا ظالم تھا، باپ بت پرست تھا، بت فروش تھا، ٹھیک ہے، لیکن سارا ان کی پوری قوم بت پرستی میں لگی ہوئی تھی، ستارہ پرستی میں لگی ہوئی تھی، لیکن یہ شروع سے حق کے طلبگار تھے، اور چونکہ طلب و تڑپ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم پر چڑھا دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہ ہدایت پہ رہنا بڑا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ان جیسا ماحول تو آج کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب تک جو آپ نے آیات پڑھی نا، اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم لیسنز ہیں۔ سب سے پہلے سبق کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی شکر گزاری کرنے والا، ہر نعمت کا استعمال اللہ کی اطاعت میں کرنے والا چنا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ تو نعمتیں تو ہمیں بھی بے شمار ملی ہیں، سوچیں آپ کو اور مجھے نعمتیں نہیں ملی ہوئی ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی ان نعمتوں کا، کوئی بھی نعمت ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کی اسکل ہے، آپ کے ہنر ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی کوئی بھی صلاحیت ہے، آپ کے اعضاء ہیں، آپ بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کا مال ہے، نعمتیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ دیکھنا کیا ہے کہ کیا ہم ان نعمتوں کا استعمال دنیا کے مقاصد علاوہ حاصل کرنے کے علاوہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے حکم کے مطابق ان سب نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر نعمت میں سے اللہ تعالیٰ کا، اس کے دین کا حصہ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں؟ تو یہ اپنے طور پہ ہر کسی نے دیکھنا ہے۔ دوسرا سبق، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانے والا، قربانیاں دینے والا، ہر حکم پر اسلمت لرب العالمین کہنے والا صراط مستقیم کی ہدایت پاتا ہے، صراط مستقیم پر چڑھایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ احکامات پڑھتے رہتے ہیں نا، ماشاءاللہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے رہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر کوئی خود اپنا جائزہ لے گا کہ کتنے احکامات پر ہم کہتے ہیں سمینا و اطعنا، کتنے احکامات پر ہم کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا اور فوراً عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے اور جائزہ لینے کی بات ہے، کتنے احکامات پر عمل ہے، کیا ہر حکم پر سر جھکا دیتے ہیں؟ تو اگر تو چننے والا چنے جانے کا شوق ہے، اگر صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے تو پھر تو یہ کرنا پڑے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ریوارڈز کا اعلان کر رہے ہیں، وَآتَيْنَاهُ، اور دی ہم نے اسے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، حسنا بھلائی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں بھی، لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہوگا، صالحین یعنی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی اور بلا شبہ وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی بھلائیاں دی، نبوت کی نعمت عطا کی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی کہ ہر دین کے لوگ ان پر فخر کرتے ہیں۔ ہر کوئی، چاہے یہود ہے یا نصارہ ہے یا مشرکین ہے، وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ پھر کیا ہے؟ ابو الانبیاء کہلائے، ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے باپ، کیوں؟ کیونکہ انبیاء کا پورا سلسلہ ان کی نسل سے چلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کی ان کو توفیق دی، خانہ کعبہ کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کی۔ درود شریف جو آپ پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا اور قرآن میں رہتی دنیا تک اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کر دیا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے، النساء 1-5، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یعنی اس شخص سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے۔ کس شخص سے؟ جس نے اپنا چہرہ، اپنی ذات اللہ کے سامنے جھکا دی اور وہ نیکی کی بات کرنے والا بھی ہو، اور سنت ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، جو صرف حق پرست تھا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔ تو یہ بھی آیت بڑی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص سے کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس سے؟ جس میں یہ 2-3 خوبیاں ہوں گی۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے مکمل طور پہ اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی، جھکا دیا اپنا سر۔ دوسرا، وہ ہوا محسن، اوپر سے وہ محسن بھی ہو، احسان کے لیول پر چلنے والا ہو، احسان کی روش اختیار کرنے والا ہو۔ اور تیسری، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ کس چیز میں؟ کہ جیسے وہ یکسو تھے اس طرح سے یکسو ہو کر رہے۔ اور یہ بھی دنیا ہی میں اعلان ہو گیا جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں، جو آپ پڑھیں کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ بھی دنیا میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے
کہ آخرت میں وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور بلا شبہ وہ آخرت میں ضرور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی انہوں نے جو دعا اپنے حق میں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ سورہ شعراء میں ان کی دعا کا ذکر آتا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 83، 84، 85 تک ہیں، کہ ان کی دعا آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے عطا کر حکمت اور مجھے ملا دینا جب میں مروں گا، الحقنی نیکوکاروں کے ساتھ، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے جو تعریف ہے وہ سچی تعریف ہو میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے والوں میں، وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا جنت نعیم کے وارثوں میں سے۔ تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے مقبول کر لی، جو انہوں نے کہا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفات صرف گزرنے کے لیے نہیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ڈیپتھ میں جا کر سوچنے کی ہیں۔ ان کی دعائیں، ان کی صفات ہمارے لیے قابل غور، قابل عمل ہیں، قابل سبق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں یہ صفات ہوتی ہیں، اور ان کی اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں کہ وہ نسلوں تک کی بھلائی مانگتے ہیں، اپنے سے سچے ہونا چاہتے ہیں، سچی تعریف چاہتے ہیں، جھوٹی نہیں چاہتے، اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور یکسو ہوتے ہیں، اور جنت کے وراثت کے طلبگار ہوتے ہیں، جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت غور طلب ہے، غور کیجئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر اوحینا، وحی کی ہم نے الیکا، آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف، کیا وحی کی؟ ان یہ کہ اتبع، پیروی کیجئے، ملت ابراہیم حنیفہ، طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے، وما کانا من المشرکین، جو حنیف تھے، یکسو تھے، اور وما کانا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اتباع کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے معنی، اتباع کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بے پناہ محبت میں اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ ایک ہوتی ہے نا اطاعت، اور ایک ہوتا ہے اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ محبت میں، اندھا دھن کسی کی محبت میں اس کے نقش قدم پر چلنا۔ بہرحال ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، جو حق کا پرستار تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توحید، عقیدے اور اخلاق میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہے۔ کس میں؟ توحید، عقیدے اور اخلاق میں۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے۔ شریعتیں تمام انبیاء کی مختلف تھیں، شریعت ابراہیمی بھی مختلف تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے جو اب نافذ عمل ہوگی۔ تو کس میں اتباع کرنا ہے؟ توحید، عقیدے اور اخلاق میں۔ تو بنیادی طور پر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اگر کوئی ملت ابراہیمی کا پیروکار موجود ہے تو، ایک منٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں پوری بات ہے جی۔ بنیادی طور پر یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آج اگر کوئی ملت ابراہیمی کا پیروکار موجود ہے تو وہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے ہم نے ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں تھے، نہ ہی یہود ہیں، نہ ہی نصارہ، حالانکہ یہ سب اپنا سلسلہ سیدنا ابراہیم سے جوڑنا چاہتے ہیں اور اسے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان میں سے کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وما کان من المشرکین۔ تو جو مشرکین مکہ ہے ان کا شرک تو واضح ہے، بت پرستی۔ یہود کا شرک کیا تھا؟ کہ انہوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور کئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، جیسے آپ نے ابھی پڑھا۔ تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے دو اور بھی چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ اور نصارہ بھی مشرک تھے پکے، کہ انہوں نے ایک کے بجائے تین چار پتہ نہیں الہ بنا لیے تھے، اور ایک کا تین اور تین کا ایک، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا۔
تو بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اور حنیفن کہہ کر واضح کر دیا گیا کہ جیسے وہ یکسو تھے ویسا ہی ہونا چاہیے، اور وہ سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے، اور نمونہ انہی کے لیے جو ان کے پورا پورا ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی حنیف ہو، مشرکین میں سے نہ ہو. تو مشرکین میں سے قطعا نہیں تھے. سورہ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم میں بہترین نمونہ ہے. تو بہترین نمونہ ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی کیا کیا خوبیاں آپ پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا ابراہیم سبھی کے لیے خوبصورت نمونہ ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ان کی امت کے لیے بھی نمونہ ہے، آپ کے اور میرے لیے بھی نمونہ ہے. اس لیے ان کی خصوصیات کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ڈیپتھ میں جا کے سمجھنا ہے، اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اجتباہ و ہداہ الی صراط المستقیم، ان کو چنا گیا اور ہدایت دی گئی. تو جس کو بھی شوق ہے چنے جانے کا، جس کو ہدایت کے راستے پر چڑھنے کی آرزو ہے، تو وہ ان کی خصوصیات پر ضرور کو غور کرے گا اور ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا. آج کی تفسیر یہیں تک ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم آج عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہی ہو جاتا ہے. جی